بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری بکر حیات آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے قاعدے کی پہلی تختی میں نے ریکارڈ کی تھی اور چند غلطیوں کی نشاندہی کروائی تھی، تو بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ قاری صاحب اگر ہر تختی کی نشاندہی کر کے تھوڑا تھوڑا ریکارڈ کر کے پورا قاعدہ ریکارڈ کر دینا، تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج میں قاعدے کی دوسری تختی کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ والی جو تختی ہے نا، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں قرآن کریم کے یہ جو حروف ہیں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَجَعَلْنَا مِن، اس کی لوگ یہ الف پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں أَفَلَا يُؤْمِنُونَ یہ جو لام کے آگے الف ہے، یہ نون کے آگے الف ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رواسي وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات کے درمیان کے الف ہوتے ہیں نا، ان کو پڑھنے کی پریکٹس کروانے کے لیے اس تختی کا آغاز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گوگل کے اوپر جس وقت آپ نورانی قاعدہ لکھیں گے نا، تو یہ والا قاعدہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ نے آدھی تختی کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر میں تو تیسرے سبق کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہوئی تو آپ نے اس کو مکمل، برحال میں دیکھتا ہوں اگر مکمل ریکارڈ کر سکا تو دوسرا سبق بھی ریکارڈ کر کے اس کو میں مکمل کر دوں گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جس طرح یہ کاف کے نیچے کاف با، ٹھیک ہے، یہ با کا نقطہ جب اوپر آ جائے تو کیا بنتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ با کا نقطہ جب اوپر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ تا کے نقطے جب نیچے آ جائیں تو کیا بنتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اس طریقے کے ساتھ پریکٹس کروا کے نا، نورانی قاعدے کے اندر یہ اتنی مشق کروا دینی چاہیے کہ جس وقت وہ آغاز کریں قرآن کریم کے پڑھنے کا، تو اس وقت وہ خود بخود تاکہ قرآن کریم کی روانگی کے اندر پڑھنے میں ماسٹر ہو چکے ہوں۔ آئیے ذرا اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جس طرح انگلی پکڑ کے بچوں کو چلنا سکھایا جاتا ہے نا، تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو پڑھنا آئے۔ پھر آگے کسی کسی جگہ پر جا کر ان حروف کو ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے نیکسٹ پیج کے اندر ہم دیکھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیں، الف، الف اوپر کے سامنے والے دو دانت جس وقت نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے پہ لگتے ہیں، تو الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام حا، لام الف، با لام با، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، ایک سانس میں اس کو پڑھنا ہے، با کاف تا، تا کاف سا، با تا، اس کو سا نہیں پڑھنا، سا، اس کی سیٹی کی آواز نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تا، تا جو زبان ہے وہ سامنے والے دو دانتوں کے پچھلی طرف لگتی ہے، تا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں،
جو اوپر چھوٹے چھوٹے حروف ہر کلمے کے نیچے لکھے ہوئے تھے نا، وہ اب نیچے سب ہٹا دیے گئے ہیں تاکہ یہاں سے بچے خود پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، یہ بچوں کی خود پریکٹس کی جگہ ہے، لیکن میں ایک دفعہ ریکارڈنگ کر دیتا. نون میم، تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، تا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، جیم، خا. یہ دیکھیں، اب یہاں پر اس نے یہ 3 حروف بتایا نا، جیم، ہا، خا. اب اسی کے متعلق آگے حروف لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں، ہا، سا، خا، با، جیم، تا، ہا، تا. ٹھیک ہے، یا، جیم، با، خا، تا. یہ دیکھیں انہی کو حروف کو بنا رہا ہے. با، ہا، خا، جیم، خا، جیم، ہا، خا، انہی حروف کو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہا، سا، انہی کو حروف تہجی کے ساتھ ملا رہا ہے، انہی 3 ورڈز کو. ٹھیک ہے، اور آگے اب دیکھیں یہ جو 2 ورڈز ہیں، ان 2 حروف کو بھی اسی طرح مختلف حروف ملا کر ان 2 حروف کی پریکٹس کروائے گا. کیسے؟ تا، ہا، با، تا، یا، ہا، تا، ہا، نون، تا. اب آگے یہ دیکھیں، یہ ایک حرف آیا ہے، اس کو کیسے دوسرے حروف میں مکس کرتا ہے؟ یا، ہا، با، ہا، الف، با، ہا، میم. اور آگے یہ دیکھیں، یہ والے جو 2 حروف ہیں، ان کو کیسے کر رہا ہے مکس؟ دال، زال. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، جیم، دال، خا، زال. اب آگے ان 2 حروف کو دیکھیں، را، زا، جیم، را، خا، زا، را، زا، یا، را، تا، زا، سین، شین، سین، لام، شین، لام، صاد، ضاد، طا، ظا، وا، وا، طا. ہونٹ گول نہیں کرنے. طا، ظا، صاد، با، طابا، طابا، گول ہونٹ نہیں. طابا، ضاد، الف، ظا، الف، عین، غین، حمزہ، عین، زا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ حمزہ اور عین کی شکل ملتی ہے نا، اس نے عین غین کے ساتھ حمزہ کو بھی لے کر آیا ہے کہ جب اس حرف کو کسی کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کوئی حمزہ زا نہ پڑتا رہے، تاکہ حمزہ اور عین کے درمیان فرق محسوس ہو. اس لیے ملتی جلتی شکلوں کی اکٹھی پریکٹس کرواتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب یہ عین زا ہے، یہ حمزہ زا نہیں ہے. عین زا، غین را، صاد عین، ضاد، ضاد غین، با عین دال، تا غین زال. زال زا نہیں ہے، زال نرمی سے. تا غین زال، حمزہ الف، حمزہ واو. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ عین غین حمزہ لے کر آیا نا، اور یہ اس نے بتایا کہ یہ عین ہے، لیکن جب کسی جگہ پر حمزہ آئے گا تو وہ صاف طور پر واضح لکھا ہوگا. یہ دیکھیں، حمزہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا، ملا کر عین کو لکھا جاتا ہے. حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، فا، قاف، واو، قاف، واو، فا، واو، فا، قاف، لام، قاف، فا، لام، یا، فا، میم، میم، حا، میم، لام، میم،
تمیم تمیم تا۔ قاری بکر حیات، آپ کی دعاؤں کا محتاج۔ اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔